السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر نے فریضہ حج کے دوران بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احرام پہنے ہوئے شعیب اختر جمرہ کبریٰ یعنی بڑے شیطان کی رمی کر رہی تھی، یعنی اسے کنکریاں مار رہے ہیں۔ شعیب اختر نے شیطان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ویڈیو کے کیپشن میں شعیب اختر نے لکھا کہ رفتار کی پیمائش تو نہیں کی، تاہم غصہ ضرور 100 میل فی گھنٹہ تھا۔ واضح رہے کہ شعیب اختر بھی ان 10 لاکھ خوش نصیب مسلمانوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس سال حج اکبر کی سعادت حاصل کی ہے۔ وہ سعودی عرب کے سرکاری مہمان کے طور پر فریضہ حج ادا کرنے گئے ہیں۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں بزنس سے متعلق۔ لکی موٹر کارپوریشن لمیٹڈ نے اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سامنے آنے والی خبروں پر وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ کمپنی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس کی طرف سے اپنی گاڑیوں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، البتہ حکومت کی جانب سے 1300 سی سی بڑی گاڑیوں پر لاگو کیے گئے 1% کیپٹل ویلیو ٹیکس کی وجہ سے اس کی گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ کمپنی کی ایک ایسی گاڑی KIA پکانٹو گاڑی کیا پکانٹو ہے جس کی قیمت نہیں بھری، کیونکہ یہ 1300 سی سی چھوٹی گاڑی ہے اور اس پر کیپٹل ویلیو ٹیکس لاگو نہیں ہوا۔ کمپنی کے مطابق اپنی گاڑیوں پر لاگو ہونے والے ٹیکسز اور نئی قیمتوں کی ایک فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ اس فہرست کے مطابق اسٹونک EX پر 44,250 روپے ٹیکس لاگو ہوا ہے، جس سے اس کی قیمت بڑھ کر 44,59,250 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح اسٹونک EX پلس کی قیمت 47,250 روپے ٹیکس لاگو ہونے سے 47,72,250 روپے، جبکہ اسپورٹیج الفا 53,000 روپے ٹیکس لگنے سے 53,53,000 روپے کی ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کی طرف سے 1300 سی سی سے بڑے انجن اور 50 کلو واٹ آور سے بڑے بیٹری پیک کی حامل الیکٹرک گاڑیوں پر 1% کیپٹل ویلیو ٹیکس یعنی کہ CVT عائد کیا گیا ہے، جو 1 جولائی سے لاگو ہو چکا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے متعلق۔ پاکستان میں موبائل فون کمپنیز کی صارفین کی جانب سے گزشتہ کچھ ہفتوں سے ملک میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے ساتھ انٹرنیٹ سروسز بھی تعطل کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ پاکستان میں 4 موبائل فون کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں جو اپنے صارفین کو کال اور انٹرنیٹ سروسز فراہم کرتی ہیں۔ ان کمپنیز کی جانب سے اپنی فون کال اور انٹرنیٹ کے سگنل کے لیے نصب کیے گئے ٹاورز میں بجلی جانے کی صورت میں بیک اپ انتظامات کیے جاتے تھے، جن میں جنریٹر، سولر پینل اور بیٹریاں شامل ہیں، تاکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں صارفین کو کال اور انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تاہم اب اس سلسلے میں شکایات سامنے آئی ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ موبائل فون ٹاورز بھی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صارفین متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے والی موبائل فون کمپنیز کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی طویل دورانی کی وجہ سے مشکلات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اتھارٹی اس سلسلے میں کمپنیز کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے لائسنسنگ کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کا جائزہ لیں۔ تاہم اتھارٹی کی جانب سے کمپنیز کو لکھے گئے خط میں ان کی جانب سے دی جانے والی مالی مشکلات جیسی وجوہات کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ٹیلی کام شعبے کے ماہر پرویز افتخار نے BBC کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا
کہ جب کسی موبائل فون کمپنی کو ملک میں کام کرنے کی اجازت فراہم کی جاتی ہے تو اسے ایک لائسنس جاری کیا جاتا ہے اور اس کمپنی کا حکومت کے ساتھ سروس لیول معاہدہ ہوتا ہے جس میں اس بابت تفصیلات طے کی جاتی ہیں کہ کمپنی سروس کیسے فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ان کمپنیز کی جانب سے معاہدے کیے گئے تو اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ اتنی طویل نہیں تھی اور اس پر کسی نے توجہ نہیں دی کہ طویل دورانیے کے لیے بجلی کی بندش کی صورت میں کیا مؤثر انتظامات ضروری ہوں گے۔ پرویز اختر نے مزید کہا کہ ہر کمپنی کا پی ٹی اے سے معاہدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معاہدہ پبلک تو نہیں ہوتا، تاہم اس کے مطابق سروس کو بلا تعطل جاری رہنے کی شرح 99.99% ہونی چاہیے۔ سادہ الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ سروس میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے، وجہ ہوگا پہلے تو بہت سارے ٹاورز پر جنریٹر موجود ہوتے تھے تاکہ بجلی کی بندش کی صورت میں درکار ایئر کنڈیشننگ جاری رہے، کیونکہ اس وقت ضروری تھا۔ تاہم اب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ٹاورز لگتے ہیں ان میں یہ ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہوا کے گزرنے کا مناسب انتظام ہے۔ ان کے مطابق کمپنیز کی جانب سے سولر پینل اور بیک اپ بیٹریاں بھی لگائی جاتی ہیں تاکہ بجلی کی بندش کی صورت میں بھی ٹاور آن رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویسے تو معاہدے میں ایک شرط فورس میجر ہوتی ہے جسے فورس میجور کہتے ہیں، جس میں دھماکے یا فسادات وغیرہ ہونے کی صورت میں جب کمپنی کے اختیار سے معاملات باہر ہو جائیں سروس معطل ہو سکتی ہے۔ تاہم پاور لوڈ شیڈنگ کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ بالکل غیر معمولی ہے اور کسی نے ان حالات کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ پاکستان میں کام کرنے والی فون کمپنیز کی جانب سے حال ہی میں پی ٹی اے کو لکھے گئے ایک خط میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی جانب سے پاور بیک اپ آلات پر 100% کیش مارجن لگائے جانے سے سروس کے معیار میں کمی ہونے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان کمپنی کے خط کے مطابق ملک میں کچھ ایشوز کی وجہ سے ان کمپنیوں کو سروس کی معیاری میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جس میں ایک بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ مرکزی بینک کی جانب سے بجلی بیک اپ آلات کی درآمد پر کیش مارجن میں 100% اضافہ ہے۔ کمپنیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان حالات میں لائسنسنگ کے لیے کوالٹی سروس متاثر ہوگی۔ پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری کی جانب سے پاور لوڈ شیڈنگ اور بیک اپ آلات پر 100% کمیشن مارجن کی وجہ سے سروس کے معیار میں کمی، جس میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے دوران ٹاورز بند ہونے سے سگنل کی فراہمی کی بندش بھی شامل ہے۔ اس بارے میں جب ٹیلی نار کی انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا، ٹیلی نار کے ترجمان کے مطابق موجودہ حالات میں کوالٹی سروسز کی فراہمی ایک چیلنج بن چکی ہے، کیونکہ ٹاورز کو آن رکھنے کے لیے جنریٹر میں ڈیزل کی ضرورت ہے جس کی قیمت رواں مہینے میں 62% تک یعنی جون میں 62% تک بڑھ چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق اسی طرح کیش مارجن 100% بڑھ چکا ہے اور پاور بیک اپ آلات مہنگے ہوئے ہیں اور ان حالات میں کام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ٹیلی نار کے ترجمان نے تسلیم کیا کہ ٹیلی کام کمپنیوں کی جانب سے بیک اپ آلات طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے۔ تاہم دوسری جانب ایسی اتھارٹی نے موبائل فون کمپنی کی جانب سے لکھے گئے خط کے جواب میں کہا کہ کمپنیاں اپنی مشکلات کو تو اجاگر کر سکتی ہیں، تاہم ان کی جانب سے دی گئی مالی وجوہات کا کوئی جواز نہیں۔ اتھارٹی کے خط میں کہا گیا ہے کہ اہداف کے حصول کے سلسلے میں کوئی رعایت اس وقت دی جا سکتی ہے جب کمپنی کو درپیش مشکلات کے سلسلے میں ان کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں۔ ترجمان کے مطابق موبائل آپریٹرز پی ٹی اے کی طرف سے جاری کردہ لائسنس کی شرائط
اور قواعد اور ضوابط کے تحت کام کریں۔ آپریٹرز کے لیے صارفین کو بلا تعطل ٹیلی کام خدمات فراہم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ریگولیٹر کے پاس مناسب کارروائی کرنے کے لیے اختیارات موجود ہیں۔ اور اب پرائم سے متعلق ایک اہم خبر۔ فیصل آباد میں ڈکیتی کے دوران قتل کا معاملہ، پولیس نے آخر کار معمہ حل کر لیا، ٹک ٹاکر بیوی گرفتار۔ فیصل آباد پولیس نے اندھے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے خاتون ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے بڑی چالاکی سے اپنے شوہر کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کیا اور پھر واقعہ کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ اعتماد قابل تھانہ ابوکی کے علاقے میں نامعلوم ملزمان نے ڈکیتی کے دوران خلیل احمد نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ مقتول کے بھائی جلیل احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ڈی پی او سید ذیشان رضا نے دوران ڈکیتی قتل کے اس اندھے واقعے میں ملوث ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن ناصر محمود باجوہ کی سربراہی میں ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ او تھانہ ابوکی پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس ٹیم نے دوران تفتیش پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے سائنسی بنیادوں پر تفتیش کو آگے بڑھایا اور اس اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا۔ مقتول کی بیوی میمونہ ارم شہزادی، جو کہ ایک ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی ہے، ٹک ٹاکر ہے، اس نے اپنے ٹک ٹاکر پارٹنر رضوان عرف زین سے تعلقات استوار کر رکھے تھے اور وہ رضوان سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے اس پارٹنر کے ساتھ مل کر شوہر کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی اور شوہر کو قتل کروا کر وقوع کو ڈکیتی کا رنگ دے دیا تھا۔ پولیس نے ملزمہ میمونہ ارم شہزادی کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والے ملزم رضوان اور ایک نامعلوم شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیموں کو تشکیل دیا ہے۔ جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ میمونہ ارم شہزادی سے تفتیش جاری ہے۔ اور اب آخر میں انٹرٹینمنٹ سے متعلق خبر۔ نیو یارک ہالی ووڈ کی مشہور فلم ٹاپ گن میوریک ریلیز سے اب تک $1 ارب سے زائد کا بزنس کر چکی ہے۔ تاہم جہاں اس فلم نے دنیا بھر سے خوب کمایا، وہیں ایکشن ہیرو ٹام کروز بھی کروڑوں ڈالرز کا معاوضہ وصول کر چکے ہیں۔ ٹام کروز نے 1986 میں ٹاپ گن میں کام کیا تھا اور 3 دہائیوں بعد ایک بار پھر وہی کردار بڑی اسکرین پر فلم کے سیکوئل میں ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے فلم میکرز کی جانب سے $1.25 فیس ادا کی گئی ہے۔ تاہم اداکار نے کانٹریکٹ میں کچھ شرائط شامل کی تھی، جس کے مطابق فلم کی آمدنی میں سے کچھ حصہ ٹام کروز کو اسی وقت ادا کیا جائے گا جب باکس آفس بزنس ایک مخصوص حصے کو عبور کر لے گا، جس کے تحت سینماؤں سے ہونے والی آمدنی کے ساتھ ساتھ فلم کے اسٹریمنگ اور دیگر ذرائع سے ہونے والی بزنس سے بھی ٹام کروز کو حصہ ادا کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹام کروز اس فلم سے $8 سے $10 کروڑ کے درمیان کمائیں گے، جبکہ حتمی رقم طے کرنے میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ فلم ٹاپ گن میوریک 27 مئی 2022 کو ریلیز کی گئی تھی، جس کے بعد سے اب تک فلم $1 ارب سے زائد منافع کما چکی ہے۔ اور آج کے لیے فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویوز، سروے رپورٹس، بزنس رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔